اللہ نے فرما دیا مومنو تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ جب بھی حضور کی خدمت میں عرض کرنا ہے تو کہنا ہے انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیں، ہم پر نظر فرمائیے۔ اور ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا کہ حضور کو زحمت میں نہ ڈالو، کیا کہا؟ واسمعوا، حضور کی بات پہلے ہی بغور سن لو، حاضر رکھو کانوں کو، دماغ کو، غور سے سنو۔ واسمعوا، حضور اکبر اقدس کی بات بغور سنا کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو گستاخی کر رہے ہیں نا، معمولی لفظ بول رہے ہیں نا، ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مسئلہ سمجھیے، اس کی مزید تفصیل، چونکہ یہ برکت ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارا سب کچھ دین کا پورا سٹرکچر بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پہلے۔ تو ہم اس کو سمجھیں گے اگلے جمعے کو بھی، لیکن بات المختصر یہاں میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا لفظ قبول نہیں فرمایا جو آپ تو اچھی نیت سے کہیں لیکن دوسروں کے لیے وہ گستاخی اور وہ حضور کی بارگاہ میں استعمال کیا جائے، تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا۔ تو اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ بے احتیاطی کرتے ہیں، بھئی حضور اختیار نہیں رکھتے، حضور کا کوئی معنی معاذ اللہ استغفر اللہ، بھئی معنی یہ لیتے ہیں وہ کہ بھئی آئے اور تشریف لے گئے، یعنی اللہ تو آپ کو کہتا ہے جو آپس میں تم دوسروں کے لیے ایک دوسروں کے لیے بات کرتے ہو نا، جو لہجہ اپناتے ہو، وہ حضور کے لیے نہیں کر سکتے، وہ حضور کے شایان شان باتیں نہیں ہیں۔ تو آپ اٹھ کے کہیں کہ بھئی توحید بیان کرنی ہو تو پھر انبیاء کی توہین کرنی پڑتی ہے، نبی پیشاب نہیں سنبھال سکتے، یہ تو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ تو اگر لا تقولوا رائنا، صحابہ دین سیکھتے ہوئے کہیں کہ حضور ذرا یہ دوبارہ سمجھائیں، اگر ان کو یہ لفظ دین سیکھتے اجازت نہیں تو پوڈ کاسٹ پر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ایک ننگا جہان ہے، پوری کائنات تک جہاں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، آپ بے احتیاطی سے لفظ بولتے چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ پوچھے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور رجوع فرما لے۔ بھئی بندہ کسی آتے چھوڑ دے وے، ہمارے ماں باپ ہم سے محفوظ نہیں، بھائی نہیں، معاشرہ نہیں، علماء نہیں، اولیاء نہیں، اب تو صحابہ اور اہل بیت کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں بھئی حضور کو تو بخش دو، جن سے آپ کے کلمے کا دار و مدار ہے۔ تو عزیزان نوجوان جتنے بھی تشریف فرما ہیں یا سن رہے ہیں، آپ کی بارگاہ ناز میں گزارش ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جو بھی لفظ استعمال ہوگا، اللہ کہتے ہیں پہلا تولا جائے گا پھر حضور کی بارگاہ میں بولا جائے گا۔ وہ لفظ جو آپ اپنے لیے یا اپنے بڑوں کے لیے یا آپ کے معاشرے میں آپ کی لغت میں تو ٹھیک ہو، لیکن وہ لفظ بے وقتہ ہو، ڈبل سٹینڈرڈ پر ہو، دو معنوں پر ہو، تو وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں بولا جا سکتا۔ تو جو لفظ دجال ہے، یہ توہین کا لفظ ہے، یہ اینٹی اسلام لفظ ہے، اگر کوئی بول بھی رہا ہے اس کو بکنے دیجئے، مسلمان کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ سکتا۔ تو المختصر بغیر جذبات کے ٹھنڈے انداز میں ابھی صرف 2 آیات آپ کو سورہ حجرات کی اور 1 آیت سورہ بقرہ کی پڑھ کے، لیکن جب آپ یہ قرآن پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا ایک نہیں کئی آیات اس فلسفے پر موجود ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا ادب اس طرح کرو۔